تفسیر و تعویل کے بڑے موضوع کے تحت ہماری کئی نشستیں ہو چکی ہیں۔ آج کی نشست جو ہے اس کا جو موضوع ہے وہ ہے علم کے بغیر، یعنی ضروری علم کے بغیر قرآن کی تفسیر سے اجتناب ہے۔ جی یہ ایک ذیلی عنوان ہے جس کے تحت کچھ آثار میرے سامنے ہیں، میں یہ آثار آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ صحابہ کے ہاں ایک تصویر جو بنتی ہے اس احتیاط کی وہ ہمارے سامنے آ سکے۔ میرے سامنے سب سے پہلے روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ بڑی مشہور روایت بھی ہے، اور یہ جی بغیر علم، بغیر علم، اور بعض طرق میں بغیر برأیہ ہی، جی بالکل ٹھیک، ایسے دونوں تعبیریں ہیں اور مراد ایک ہی ہے، بغیر علم اور برأیہ ہی، دونوں تعبیریں آئیں اور وہ واضح کرتی ہیں۔ تو قرآن کی تفسیر میں، قرآن کی توضیح اور تشریح میں جہاں یہ سارے پہلو مقصود ہیں، اس پر غور، جستجو، اس کے عجائب کو تلاش کرنا، اس کے ظہر کو بطن اور اس کے بطن کو جان کر اس کی توسیع کرنا، اس کا اطلاق کرنا، اس کے نکات اور رموز کو سمجھنا، تو ایک یہ پہلو اہم ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہ اس میں احتیاط بھی ملحوظ ہے، یعنی قرآن مجید نے خود اپنے مضامین کے بارے میں جو ایک تقسیم کی ہے، متشابہات ہیں، محکمات ہیں، اس کو ملحوظ رکھنا۔ اور تیسرا یہ کہ اس میں اہل علم کے بھی مدارج ہیں، یعنی ایک ہی بات، ہر بات کو سمجھنے کے لیے اللہ نے سب لوگوں میں استعداد اور مدارک یکساں نہیں رکھے۔ تو جو چیزیں اہل علم کے غور کرنے کی ہیں، ان کے سمجھنے کی ہیں، ان کو ان کے سپرد کرنا، اور جو ایک عام آدمی سے متعلق ہیں ان پر اکتفا کرنا، یہ بھی قرآن سے متعلق ہونے اور ہدایت پانے کا ایک پہلو ہے۔ تو اسی نوعیت کا ایک ادب یا ایک اصول یہ بھی ہے کہ ضروری علم کے بغیر اور قرآن کی طرف کسی بات کی نسبت کرنی ہے، قرآن کے حوالے سے کوئی بات کہنی ہے، تو اس کے لیے علم کے اور تفسیر کے جو ضروری وسائل ہیں، اور بات کہنے کے لیے جو ایک ضروری بنیاد چاہیے ہوتی ہے، اس کے بغیر محض اپنے ذہن میں ایک بات آئی، اچھی لگی، اور اس کو منسوب کر دیا قرآن کی طرف۔ تو یہ جو رجحان ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اکابر صحابہ بھی بہت کنسرن ہیں، اور اس میں تو جو وعید بیان کی گئی ہے وہ بہت شدید ہے، یعنی محض اپنی بات آئی ہے اپنے ذہن میں اور وہ لگ رہی ہے اچھی، اب یہ ضروری تحقیق اور ضروری علم بہم پہنچائے بغیر کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے یا نہیں، یا اللہ تعالیٰ کی بات سے اس کی تائید ہوتی ہے یا نہیں، یہ جو ذمہ داری کا رویہ ہے یہ اپنائے بغیر محض ذہن میں ایک بات آئی اور اس کو جھٹ سے قرآن کی طرف منسوب کر دیا، یہ ہے جس کو یہاں تعبیر کیا گیا ہے برأیہ یا بغیر علم۔ تو یہ اتنا شدید، خاص طور پر اگر اس کے پیچھے کوئی فاسد اغراض ہیں تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، بہت سخت وعید ہے۔ وعید سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ خاص طور پر اگر پیچھے کوئی فاسد اغراض ہوں، اپنا کوئی رجحان یا نظریہ اس کو سپورٹ فراہم کرنے کا جذبہ ہو، لیکن بنیاد اس کی دیانتدارانہ علمی تحقیق سے قرآن میں موجود نہ ہو، تو اس پر آدمی کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ اور عام طور پہ دیکھا گیا کہ لوگ اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھتے، اور ایک ثواب کی نیت سے، ایک جذبے کے تحت بہت سارے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں وہ اپنے طور پہ قرآن کے بارے میں یہ اس لکھنا دور ہمیشہ ہی رہا، یہ فتنہ صحابہ کے دور میں پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا، اور ہمیشہ ہی کتاب اللہ اس سرگرمی کے لیے وہ مرکز بنتی رہی ہے۔ جدید دور میں بہت ہی زیادہ ہو گیا، اصل میں لوگوں کے اپنے آئیڈیاز اور خیالات ہوتے ہیں جو ان کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، اور
خیال یہ ہوتا ہے کہ اتنی اچھی بات ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تو ضرور یہی کہی ہے، اور پھر وہ تلاش کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ دیانتدارانہ رویہ نہیں ہے.